آیت نمبر 43، 14واں پارہ سورۃ النحل، آیت نمبر 43، صفحہ نمبر 245 ہے میرے پاس، صفحہ نمبر 245۔ جی 14واں پارہ آیت نمبر 43، 43۔ ساتھی بھائی آگے آگے آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ بالبینات والزبر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم۔ سورۃ النحل کی یہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کے ایک بڑے اعتراض کا جواب دیا ہے، اور اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ کا مرتبہ، مقام، فریضہ، ذمہ داری اور امت کی ذمہ داری کا بیان فرمایا ہے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے لیے سخت قسم کی سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات ہم کہ کفار کا کون سا اعتراض تھا جس کا جواب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تو وہ متعدد مقامات پر مذکور ہے۔ ہم حوالے کے لیے صرف ایک جگہ کی میں تلاوت کروں گا، 18واں پارہ اور سورہ الفرقان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَالُوا، میرے نبی محترم، یہ آپ کے مخالفین کہتے ہیں، مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ، یہ کیسا رسول ہے، یأکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں کے اندر بھی اسے جانے کی ضرورت پڑتی ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، لولا انزل الیہ ملک، ان کی پہلی بات کا مطلب کہ یہ انسان ہو کر نبی ہے، یہ کیسا نبی؟ پھر اگر چلو انسان ہوتا تو لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اس کے ساتھ ساتھ ایک فرشتہ چلتا، جو فرشتہ اس کے مقام اور مرتبے کے متعلق لوگوں کو آگاہ کرتا رہتا، بتاتا کہ مانو نہیں تو تباہ ہو جاؤ گے، یہ پیغمبر ہیں، ایسی صورت ہوتی۔ او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منہا، یا اگر انسان ہی ہوتا تو
تو کم از کم انسانی برادری میں سے کوئی صاحب حیثیت بڑا مالدار ہوتا، اس کے پاس خزانے ہوتے سونے چاندی کے، اس کے پاس بہت بڑا باغ ہوتا جس باغ سے کھاتا پیتا، کم از کم ایسا ہوتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالم لوگ مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم ایک جادو زدہ انسان کی پیروکاری کرتے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ باتیں آپ کے منکرین اور مخالفین کہتے تھے، جس اعتراض کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ انسان ہو کر کوئی نبی نہیں ہو سکتا، بشر ہو کر، انسان ہو کر کوئی بندہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب اس آیت کریمہ میں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ۔ ارشاد فرمایا میرے حبیب پیغمبر، آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں کو انسانوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا، ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے، ان کو ہم نے معجزات دیے، ان کو ہم نے کتابیں عطا فرمائی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کفار کا اعتراض تھا اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر، آپ سے پہلے بھی تو پیغمبر آئے ہیں، وہ پیغمبر کون تھے؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ وہ بشر نہیں تھے؟ وہ از قبیلہ انسانیت میں سے نہیں تھے؟ فرمایا ہم نے انسانوں کے علاوہ اور کسی جنس سے کسی کو نبی بنایا ہی نہیں ہے، ہم نے بنایا ہی انسان، جب بھی ہم نے نبی بنایا تو انسانوں میں سے بنایا، ہم نے انسانوں کو ہی، مردوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا، ان کو ہم نے معجزات عطا فرمائے، ان کو ہم نے آسمانی کتابیں دے کر بھیجا۔ نوحی الیہم، ہم ان مردوں کو جن کو ہم نے نبوت کا تاج پہنایا ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ارشاد فرمایا میرے حبیب پیغمبر ان منکرین کو کہہ دو اگر تم خود نہیں جانتے، پہلے پیغمبروں کی سیرت، کردار، ان کے حالات، ان کے انسان ہونے کے متعلق تمہیں نہیں پتا تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو اہل ذکر ہیں ان سے پوچھ لو، جو ان باتوں کا علم رکھتے ہیں ان سے تم پوچھ کے تحقیق کر کے تسلی کر لو کہ کیا موسیٰ علیہ السلام انسان نہیں تھے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام انسان نہیں تھے؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، دیگر پیغمبران کیا انسانوں میں سے نہیں تھے؟ ارشاد فرمایا ان سے پوچھ لو۔ یہاں اس مقام پر میں ایک مختصر سی بات کروں گا۔ اب جن اہل ذکر کی طرف اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو تسلی کرنے کے لیے رجوع کرنے کا کہہ رہے ہیں، وہ اہل ذکر کون تھے؟ وہ مسلمانوں میں سے تو کسی کی بات وہ مانتے نہیں تھے، تو وہ کون اہل ذکر تھے؟ یہودیوں کے جو علماء تھے، عیسائیوں کے جو علماء تھے، جو نبیوں کے متعلق معلومات رکھنے والے تھے، ان کی طرف رجوع کرنے کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما، حالانکہ وہ ہیں گمراہ۔ تو معلوم ہوا کہ اہل ذکر جو ہوتے ہیں ان کا ایک مقام اور شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے مرجع ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ مرجع کسی نہ کسی صورت میں ہوتے ہیں۔ مرجع اس لیے نہیں ہوتے سب اہل ذکر کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے کہ ان سے آپ کو حق ملے گا، آپ نے ان سے ہدایت پانی ہے، نہیں، احقاق حق کے لیے نہیں بلکہ کبھی کبھی فضیحت اور رسوائی کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کا کفر رسوا ہو جائے، آپ کو ان کی گمراہی کا پتہ چل جائے کہ واقعی یہ گمراہ لوگ ہیں یا یہ جھوٹے لوگ۔ مثال کے طور پر ایک معاشرے کے اندر ایک غلط مسئلہ عام کیا ہوا ہے اور اس کی ترجمانی ایک خاص طبقہ کرتا ہے، اب آپ کو کہا جا رہا ہے ایک اصول کی طرف جو ان کی بہت بڑی غلطی ہے، لغزش ہے، کوتاہی ہے، وہ کوتاہی کی اس کی تحقیق آپ ان سے جا کر پوچھ کر لیں، بے شک آپ ان کے علماء سے پوچھیں، آپ علماء کی طرف ان کے اس لیے آپ نہیں جا رہے کہ وہاں جا کر آپ کو کوئی ہدایت ملے گی اور آپ نے پوری پیروکاری ان کی کرنی ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ ان کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کو ان کی گمراہی کا ادراک ہو جائے گا۔
آپ کو پتہ چل جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ سے گمراہ لوگوں کو بھی اپنے دین کے کام میں کسی نہ کسی صورت کے اندر لگا دیتے ہیں۔ قبولیت اور چیز ہے، مرتبہ مل جانا اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہوں کو بھی اپنے دین کے اندر کام لگا لیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام لے رہے، اللہ تعالیٰ کام لے لیتے ہیں۔ شیطان سے بھی اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے کام لے وہ مرتبے والا ہوتا ہے، اس کو عزت ملتی ہے، اس کو مقام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہوں سے کو بھی کام میں لگا لیتے ہیں، یہ اس کی بادشاہی ہے، اس کی حکومت۔ وہ حالانکہ گمراہ چاہتا نہیں ہوتا کہ مجھ سے لوگوں کو یہ فائدہ ہو جائے، وہ تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین بادشاہ مطلق، وہ اس گمراہ کو بھی ہدایت کے سلسلے کے اندر لگا لیتا ہے اور اس سے فائدہ مل جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب پیغمبر ان منکر لوگوں کو، اعتراض کرنے والوں کو، ان کو کہو اہل ذکر سے جا کے پوچھ لو اگر خود تمہیں نہیں پتا۔ اب ایک بات یہاں پر اور بھی گوش گزار کر دو، وہ یہ بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے جو الفاظ ہیں نا، ایسا نہیں ہوتا کہ آیت جس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے صرف وہ آیت اسی باب کے اندر دلیل ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید شان نزول پر بند نہیں ہوتا، اس لیے علماء مختصر سا جملہ بولتے ہیں۔ قرآن مجید کے جو الفاظ ہوتے ہیں، وہ جو جملہ ہوتا ہے، وہ ایک مستقل ہدایت اور نور ہوتا ہے۔ کسی بھی سلسلے کے اندر، کسی بھی مقام کے اندر آپ اس آیت اور ان الفاظ اور اس جملے سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہے تو یہ مسئلہ عقیدے کا، کیونکہ نبیوں کے متعلق ایمان لانا عقیدے کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں کوئی تقلید مقلید نہیں ہوتی، بالکل واضح سی بات ہے۔ یہاں بینات اور واضح عقائد کے ٹھوس دلائل سے کام چلتا ہے، لیکن قرآن مجید کے یہ جو الفاظ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر خود تمہیں کسی بات کا پتہ نہ ہو تو تم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ پوچھنا ہوتا ہے، علماء سے رجوع کرنا، پوچھنا ہوتا ہے۔ جو علم والے لوگ ہوتے ہیں، سمجھ والے لوگ ہوتے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھ لینا ہوتا ہے۔ اب سچی بات بتاؤ کہ پوچھنا کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ اگر تو کوئی کافر ہے، جس طرح میں نے کہا فضیحت و رسوائی کے لیے ان سے پوچھنا ہے، وہ تو کافر کا مسئلہ ہے، لیکن ایک مسلمان بندہ ہے، وہ شریعت مطہرہ سے خود ناواقف ہے، اس نے ایک مسلمان عالم سے پوچھنا ہے تو کس مقصد کے لیے پوچھنا؟ کہ بھائی اس سے بات سمجھ آئے تو اسے ماننا بھی ہے، ایسے تو پوچھنے کا کوئی جواز نہیں نہ ہوتا۔ اسی وجہ سے آپ مفسرین کرام کو دیکھیں گے کہ وہ یہ جو ہم لوگ تقلید کرتے ہیں، یعنی فقہاء کرام کی طرف رجوع کرتے ہیں، علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، جاننے والوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کے متعلق ایک اعتقاد کی بنا پر اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کی پیروکاری کرتے ہیں، اس آیت کریمہ سے اس بات کا اثبات فرمایا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ارشاد فرمایا میرے حبیب پیغمبر، آپ سے پہلے بھی ہم نے نبیوں کو کتابیں دے کر بھیجا، معجزات دے کر بھیجا، اور وہ کون تھے؟ مرد تھے، انسان تھے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، میرے حبیب پیغمبر ہم نے آپ کی طرف بھی ذکر بھیجا ہے۔ آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی مرد ہیں، انسان اور مرد ہونے کے باوجود ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے اور ذکر دے کر بھیجا ہے، آپ کو ہم نے رسول بنایا۔ یہ کافر لوگ غلط اعتراض کرتے ہیں، غلط طور پر اپنے آپ کو شبہات میں ڈالا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے نہیں ہے۔ فرمایا بالیقین ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے اور ہم آپ کی طرف ذکر قرآن مجید ہم نازل کر رہے ہیں۔ کیوں نازل کر رہے ہیں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کو اہل ذکر میں سے بنایا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کے لیے جو کچھ نازل کیا گیا آپ اسے کھول کھول کر بیان کریں۔ میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں کہ آیت کے اندر ایک تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے اعتراض کا جواب ہے،
اور دوسرا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مرتبہ اور مقام ہے. کیا مقام ہے؟ انزلنا الیک الذکر، کہ میرے نبی آپ بالیقین ہمارے پیغمبر ہیں، ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے، ہم آپ کی طرف کتاب نازل فرما رہے ہیں. یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مرتبہ اور مقام ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا قرار دی؟ صاحب ذکر، صاحب قرآن ہونے کی وجہ سے آپ پر ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ نے لوگوں کے لیے جو کچھ نازل کیا گیا ہے، معلوم ہوا یہ قرآن مجید کس کے لیے نازل کیا گیا؟ للناس، لوگوں کے لیے، یہ نسل انسانی کے لیے. فرمایا جو کچھ ہم نے نوع انسانی کی فلاح، کامیابی، ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، میرے محبوب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے ان لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کریں. تو اس قرآن مجید کو کھول کھول کر بیان کرنا صاحب ذکر، صاحب قرآن کی ذمہ داری ہے. اولاً نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب ذکر بنایا ہے، صاحب قرآن بنایا ہے، ان لوگوں کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس قرآن مجید کو، اس ذکر کو کھول کھول کر بیان کریں. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واعظ خوشی سے سنتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید بیان کرتے تھے، کیا سب لوگوں میں طلب موجود تھی؟ موجود نہیں تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑا نہیں، جد و جہد کے ساتھ، محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کے آپ نے کام شروع کیا. اللہ تبارک و تعالی نے انہی منکرین میں سے لوگ اٹھا لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بنے، دست و بازو بن کر انہوں نے پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دی. تو صاحب قرآن کے لیے بھی ضروری ہے وہ یہ نہ دیکھے کہ لوگوں کا رجوع نہیں ہو رہا، لوگ آ نہیں رہے، اس کے لیے ذمہ داری اور فرض ہے کہ وہ جان جوکھوں میں بھی ڈالنی پڑے، کتنی مشکلات اٹھانی پڑے، وہ اس قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرے. یہ اس کی ذمہ داری. ارشاد پاک ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ کے لیے لازم و ضروری ہے آپ اس کتاب کو کھول کھول کر بیان کریں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے اور لوگ غور و فکر کریں. یہ پوری امت کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید میں کیا کریں؟ غور و فکر کریں، تدبر کریں، وہ سوچیں اللہ نے یہ حکم نازل، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کیا رہنمائی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ہماری یہ ہدایت فرمائی. تو عام لوگوں کا فرض، ذمہ داری صرف اتنی نہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کا درس سن لیا، بلکہ ان کے لیے لازم و ضروری ہے وہ قرآن مجید کی بات کو سنیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم نازل فرمایا اسے سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں، اس میں تدبر کریں. یہ ہم پوری امت مسلمہ کی ہماری ذمہ داری. ہم میں سے جس کو جس درجے میں قرآن فہمی حاصل ہے اس پر اسی درجے کی تبلیغ کرنا، قرآن پڑھانا، سمجھانا لازم و ضروری. اور پھر پوری عوام الناس پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں سب کے لیے لازم و ضروری ہے، اور عام پوری عوام الناس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کی بات کو سنیں توجہ سے، اس پر عمل کریں، اس میں غور و فکر کریں، اس میں تدبر کریں. یہ ہم سب پر لازم اور ضروری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب اگلی بات، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کام شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لوگوں نے بری تدبیریں کی. یہ تدبیریں آج بھی ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں. جہاں کہیں کوئی عالم کام کرتا ہے دین کا تو جہاں سننے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں مخالفت کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. مخالفت کرنے والے بھی مختلف درجے کی مخالفت کرتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں بیچارے جو بغیر کسی وجہ سے چھوٹی چھوٹی وجوہات جو اس درجے کی نہیں ہوتی کہ اتنے بڑے کام کی مخالفت کی جائے، چھوٹے چھوٹے اپنے اختلافات ہوتے ہیں، ان اختلافات کی وجہ سے مخالفت کریں. بہت قابل افسوس اور قابل رحم لوگ ہوتے ہیں ایسے بیچارے. کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو بڑے مقاصد کے لیے مخالفت کرتے ہیں. بھائی کفر اسلام کا مسئلہ ہے، وہ سمجھتے ہیں اگر اس یہ مسئلہ لوگوں کو یہ تو پتہ چل گیا تو ہماری تو سارے سلسلہ چلا جائے گا. چلو وہ تو مخالفت کرتے ہیں، سمجھ آتی ہے، ان کے بہت بڑے بڑے مقاصد ہوتے.
لیکن شیطان کی چال ایسے ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے حقیر حقیر باتوں کی وجہ سے بھی لوگ بیچارے مخالفت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جتنے بھی مخالفت کرنے والا کسی بھی قبیلے کا ہو، ان آیات پر غور و فکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ ہم نے پیغمبر کو صاحب قرآن بنایا اور اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرے، اور لوگوں کی ذمہ داری کہ لوگ اسے سنیں، سمجھے، اس پر عمل کرے، اس میں غور و فکر اور تدبر کرے۔ پیغمبر کو بیان کرنے سے، لوگوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے اور اس میں تدبر و غور و فکر کرنے سے روکنے والے لوگ جو بری بری تدبیریں کرتے ہیں، مختلف چالیں چلتے ہیں، فرمایا انہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں بھی دھنس سکتا ہے؟ یعنی انہیں اس بات کا ڈر کرنا چاہیے کہ ہم جو جرم کرتے ہیں اس کی سزا ہمیں اس صورت میں بھی مل سکتی ہے کہ ہم زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا انہیں اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ سے مار دے کہ انہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے اللہ دشمن کھڑا کر کے ان کو ذلیل کر دے گا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی ہمیں مار پڑ سکتی۔ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، انہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں چلتے پھرتے کسی وقت بھی پکڑ سکتا۔ عذاب کی یہ تیسری صورت، چلتے پھرتے کسی وقت بھی اچانک پکڑے جا سکتے ہیں۔ تقلب کا یہاں لفظ ارشاد فرمایا، وہ جو انکار میں اور تدبیر میں بڑے چوکنے ہوشیار ہو کر چلتے اور پھرتے ہیں۔ جو کوئی مخالفت کرتا ہے تو آخر وہ پورے سرمایہ لگا کے مخالفت کرتا ہے اور اس میں وہ فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اس اکڑ کی حالت میں، جس حالت میں وہ اکڑ اکڑ کر چوکنا ہوشیار ہو کر مخالفت کر رہا ہے، اسے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اچانک اللہ اسے پکڑ لے۔ اللہ ایسے بھی تو کر سکتے، فما ہم بمعجزین، اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکا سکتا ہے، کوئی ہرا سکتا ہے، کوئی عاجز کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آخری صورت بیان فرمائی، او یأخذہم علی تخوف، اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ انہیں تخوف پر پکڑ لے۔ تخوف کیا ہوتا ہے؟ تخوف ہوتا ہے گھٹا گھٹا کے مارنا، آہستہ آہستہ کمزور کرتے 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 اللہ تعالیٰ مار دے۔ یہ عذاب کی ایک صورت ہے، اور اس صورت پر میں آپ کو توجہ کی درخواست کروں گا، خوب توجہ کرنا۔ ایک جماعت بڑی پائے کی جماعت ہوتی ہے، بڑی مضبوط جماعت ہوتی ہے، اس کا ایک نام ہوتا ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ ایک برادری بڑی ٹھاٹھ اور روب والی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک شخص، ایک کردار بڑے مرتبے اور مقام والا ہوتا ہے، اس کے پاس چودراہٹ ہوتی ہے، پورا علاقہ اس کے سامنے سرنگوں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک صورت یہ ہے، اسے گھٹاتا رہتا ہے، تھوڑا تھوڑا گھٹاتا ہے، تھوڑا تھوڑا، ایک بندہ ترٹا، دو گھر ترٹے، ایک خاندان ترٹا، ایک کاروبار کی جگہ گئی، دوسری گئی، تیسری گئی، گھٹا گھٹا کے اللہ تعالیٰ اسے مار دیتا ہے اور اسے تباہ کر دیتا ہے۔ جماعتوں کی بھی یہی صورت ہوتی ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو راہ حق کی مخالفت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے عذاب کس پر سنا ہے؟ فرمایا ہم نے ذکر نازل کیا اور ہماری طرف سے یہ فرض ہے کہ جو بھی صاحب ذکر ہے اس پر لازم ہے کہ اسے کھول کھول کر بیان کرے۔ لوگوں کے لیے لازم ٹھہرایا کہ لوگ اسے سنیں، اس پر عمل کریں، اس میں تدبر کریں، سوچ و بچار کریں۔ اگر کوئی طبقہ، کوئی کردار، کوئی شخص، کوئی جماعت، کوئی گروہ اس سلسلے میں رکاوٹ ڈالتی ہے تو فرمایا اسے میرے عذاب کا ڈر کرنا چاہیے۔ میں پکڑ سکتا ہوں، میں زمین میں بھی دھنس سکتا ہوں، میں ایسی جگہ سے بھی عذاب اور کڑی نازل کر سکتا ہوں کہ انہیں وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ میں ایسے بھی پکڑ سکتا ہوں کہ وہ مخالفت میں لگے ہوئے ہوں گے، پورے اہتمام کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے، میں اس دور میں انہیں پکڑ سکتا ہوں، اچانک پکڑ سکتا ہوں۔ اور فرمایا میں ایسے بھی کر سکتا ہوں جس بیس پر کھڑا ہو کر وہ تکبر اور نیت میں اللہ اور اس کے رسول کی آواز کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، میں آہستہ آہستہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کو سرکاتا رہوں گا، کمزور کرتے 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 اسے ذلیل کر کے بھی مار سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب بیان فرمایا۔ میرے دوستوں اور بزرگ،
آج کی میری اس گزارش کا صرف یہ مطلب ہے، ہم اپنا فریضہ سمجھیں، ہم پر لازم و ضروری ہے قرآن کو بیان کرنا، ہم پر لازم و ضروری ہے قرآن کو سمجھیں، ہم پر انتہائی لازم ہے کہ ہم قرآنی احکامات کے اندر غور و فکر کریں، سوچ و بچار کریں۔ اور آیت کا پہلا حصہ لوگوں کے دو طبقے کھول کر بیان کرتا ہے، ایک طبقہ اہل ذکر والا، سمجھ والا، فہم والا، اور ایک طبقہ عوام الناس جو نہیں جانتے۔ بھائی جو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے لازم و ضروری ہے قرآن کے احکامات کو بیان کرنا، جو نہیں سمجھنے والے لوگ ان کے لیے ضروری ہے پوچھنا۔ یہ جو ہمارے اسلام کی مذہب کی جو روشنی ہے، روشنی تو اپنی جگہ پر تو وہ روشن ہے، ہمارے معاشرے میں اس کی روشنی ماند کیوں پڑ گئی ہے؟ علماء تو بیچارے بیان کرتے ہیں کسی درجے، اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عوام نے پوچھنا چھوڑ دیا، عوام نے پوچھنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ پوچھیں، اپنے محلے کے اندر اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنے عالم سے، اپنے استاد سے رجوع کیا کریں، بار بار مسائل کی طرف، طہارت کا مسئلہ بیان کیجیے، حج کا مسئلہ بیان کیجیے، زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کیجیے، شراب کی حرمت کا مسئلہ بیان کیجیے، سود کی حرمت کا مسئلہ بیان کیجیے۔ یہ شریعت مطہرہ پوچھنا لوگوں نے چھوڑ دیے۔ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اسلام کے عروج کے زمانے پر آپ تاریخ دیکھ لیں، وہاں پر دونوں طبقے چوکنے تھے، علماء بھی اور عوام بھی۔ علماء چوکنے تھے، نت نئے اسلامی فنون میں اضافہ ہو رہا تھا، تفسیر کا علم آیا، حدیث کا علم آیا، اسماء الرجال کا آ گیا، مختلف فنون بار ترقی کرتے جا رہے تھے، اور عوام یہ تھے کہ وہ علماء کو انگیج کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے مسائل۔ اب عوام نے پوچھنا چھوڑ دیا، اس لیے علم کی آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی اور بجھ گئی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس بات کو دعوت لے کر آپ اٹھے، آپ نے اس سلسلے کو زندہ کرنا ہے، اور یہ نہیں سوچنا کہ ہم ایک مسجد میں بیٹھ کر کیسے زندہ کر سکیں۔ انشاءاللہ العزیز قطرہ قطرہ مل کے سمندر بن جاتا ہے۔ مل کے آپ اس عزم کے ساتھ اٹھیں، اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سے کام لے لیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس غنی بادشاہ ہے، وہی اسباب پیدا کرنے والا ہے، اور اگر اسے نہ منظور ہوا تو کم از کم ہم اپنے ذمہ داری تو ادا کر لیں گے، ہم مجرم تو نہیں ہوں گے، ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے، اپنی ذمہ داری تو ہم پوری کریں گے۔ اس لیے آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ سوال کیا کریں، پوچھا کریں، اپنے علماء سے پوچھا کریں، مسائل غور و فکر کیا کریں، جو مسئلہ سنتے ہیں اس میں غور و فکر کریں، اہتمام کے ساتھ اسے سنیں، اس میں تدبر کریں، علم سیکھیں۔ دوسری آخری گزارش مختصر سی، ما نزل الیہم، علماء سے میں یہ گزارش اس لیے کرتا ہوں کہ اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ سنتے ہیں لوگوں سے، جی کیا کریں، مولوی لوگوں کا کام ہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک عالم نے ضرورت سمجھی کہ میری بازار میں مسجد ہے اور لوگ یہاں سودی کاروبار کرتے ہیں، وہ بیچارہ سود کا مسئلہ بیان کرتا ہے کہ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، حرام ہے، اتنی اس کی قباحت ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ایسا اور مسئلہ آنا ہی کوئی نہیں، لوگ یہ کہتے ہیں اسے اور مسئلہ آتا ہی کوئی نہیں۔ ایک عالم بیچارہ ایسے ماحول میں ہے کہ وہاں شرک کا بازار گرم رہتا ہے، وہاں لوگ غیر اللہ کے نام کی نظریں چڑھاتے ہیں، نیازیں دیتے ہیں، کوئی بدعات کا شکار ہیں، وہ بیچارہ اس ضرورت کے پیش نظر عوام الناس کو مسئلہ توحید بتاتا ہے، بدعت سے بچاتا ہے، تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں ایسا اور مسئلہ آنا ہی کوئی نہیں۔ اور دوستوں، بزرگوں، یہ قرآن کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہم نے اس آپ کو صاحب ذکر کیوں بنایا؟ تاکہ آپ لوگوں کے لیے اسے بیان کریں۔ مسئلہ شریعت کا بیان کرنا یہ عالم کی ذمہ داری ہوتا ہے، اس نے بیان کرنا ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ اس بیان پر اعتراض ہے، یہ شیطان ہے دراصل ورغلاتا ہے۔ اور سمجھیے ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہنے لگا، ایک ہوتا ہے مسئلہ عالم بیان کرتا ہے اور لوگ مسئلہ سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اس کے بعد عمل کے سلسلے میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ یہ جرم چھوٹے درجے کا جرم ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن اس جرم کی شناعت، اس کی قباحت اور اس کا گناہ کم درجے کا۔
ایک یہ ہے کہ شریعت کا مسئلہ سننا ہی گوارا نہیں کرنا. یہ مسئلہ بیان کیوں کرتا ہے؟ خدا کی قسم اللہ نے اس جرم میں قوم شعیب کو تباہ اور برباد کیا. حضرت شعیب علیہ السلام کے حالات پڑھ لیں، بے شک 12ویں پارے کے اندر تفسیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. 2 وجہ سے قوم شعیب تباہ اور برباد ہو. ان میں سے ایک وجہ یہ تھی، حضرت شعیب علیہ السلام قوم کو بتاتے یار مالوں کے اندر یہ تمہارے معاملات غلط ہے. وہ کہتے تھے تو بڑا سمجھدار آ گیا، ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے بھی کام نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس جرم میں اس قوم کو تباہ اور برباد کر دی کہ وہ پیغمبر کو حق ہی نہیں دیتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ نازل کردہ حکم بیان کرے. تو اب سمجھے کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. تو علماء سے بہرحال علماء کی ذمہ داری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی سلسلے میں کوئی ہر طرف سے پورا ہی ہوتا ہے، کوتاہیاں ضرور ہوتی ہیں، جانب عوام میں بھی ہوتی ہیں، علماء میں بھی ہوتی ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی دل ہار بیٹھتے ہیں جب عوام رجوع نہیں کرتے. تو بہرحال دین اسلام کی سربلندی کے لیے لازم و ضروری ہے، اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے انتہائی لازم و ضروری ہے علماء مسئلہ حق بیان کریں، لوگ چاہیں نہ چاہیں، برا سمجھے اچھا سمجھے، سننے والے بڑے یا گھٹے، عالم کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ حق بات بیان کرے، اور عوام الناس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بات سنیں، سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں. ضروری ہے کہ وہ علماء کی طرف رجوع کرے، ان سے مسائل پوچھے. تو اس یوں ترقی ہوتی ہے. یہ سلسلہ یک طرفہ گاڑی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی. یہ جو علوم و فنون کی خدمت کا ایک سلسلہ مسلمانوں میں یہ عام ہے. مثلا ایک فن ہے، اس فن پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کتابیں سے کتاب. اس کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ زیادہ کیوں فائدہ نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ ہے کہ یک طرفہ گاڑی چل رہی. جن لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے حکم نازل کیا جب تک وہ رجوع نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. ایک طرف شمع جلتی رہے گی لیکن اس سے روشنی حاصل کرنے والے نہیں ہوں. آج کل حالت یہ ہے، یہ سوشل میڈیا پر مختلف سوال، ایک صاحب بڑا دانشور، اس کا سوال میں سن کے حیران رہ گیا، سر پٹنے کو جی چاہتا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ کرام نے تفسیر کیوں نہیں لکھی؟ لوگوں میں بڑا چرچا، سمجھدار بندہ، جی صحابہ کرام نے تفسیر کیوں نہیں لکھی؟ او بھائی سوال ہے، اللہ کے بندو، فنون جو فنون کا رواج ہے یہ بہت بعد میں ہوا. صحابہ کرام کے زمانے میں علم کی، شریعت کا ایک ہی وسیع دروازہ تھا، کسی اعتبار سے اس میں تشنگی نہیں تھی. فقہی مسائل بھی اسی ایک دروازے سے ملتے تھے، تفسیر کے معاملات بھی ایک ہی دروازے سے ملتے تھے، حدیث کے مسائل بھی ایک ہی دروازے سے ملتے تھے. اور یہی اصل رستہ ہے، یہی اصل رستہ ہے. آگے پھر جس وقت فتنے بڑھے، کچھ فتنوں کی وجہ سے، کچھ اپنے اپنے شغف کی وجہ سے مختلف فنون کے اندر تقسیم ہوتی چلی گئی. یہ تفسیروں کے فنون کی بات یہ تو بہت بات کی ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کا رواج نہیں تھا تو انہوں نے نہیں لکھی. یہ کون سا سوال ہوا؟ لیکن لوگوں میں چرچا ہے بھائی. اب دیکھیے، اگر آپ لوگ، یہ مذہب ہماری ضرورت ہے، اس سے جان نہیں چھڑا سکتے، یہ بات پکی ہے. صحیح طریقے کے مطابق اگر مذہب کو نہیں سیکھیں گے، مذہب کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو الٹے طریقے سے مذہب کی طرف آنا ہماری مجبور. ہم نے پھر سوشل میڈیا کو کلک کرنا ہے، کسی پر کسی کو سن لینا ہے، وہ بات ذہن میں بیٹھ جانی ہے، غلط سلط بات بیٹھ کر سارا ستیہ ناش ہو جائے. اس لیے جو اصل رستہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کو سننے کا، سمجھنے کا، غور و فکر کرنے کا اور اپنے علماء سے رجوع کرنے کا، یہ اصل طریقہ ہے. اس سے دین ترقی پائے گا، اس سے معاشرے میں دین کا وقار بلند ہوگا. اور جتنے بھی احکامات شریعہ ہیں، یاد رکھیے، یہ ایمان، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم لگایا کہ نہیں کہ یہ لوگ مومن ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم لگایا ہے کہ نہیں کہ یہ لوگ کافر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا ہے کہ نہیں کہ یہ لوگ فاسق ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں لگایا کہ یہ کام حرام ہے، یہ کام حلال ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم لگائے ہیں نا. تو کیا وجہ ہے کہ اگر ایک عالم بیچارہ بتاتا ہے کہ لوگوں یہ جملہ کہنا کفر ہے، لوگوں یہ جملہ کہنا، یہ کام کرنا فسق ہے، لوگوں یہ کام کرنا حرام ہے، لوگوں یہ کام کرنا حلال ہے، یہ کام کرنا نیکی ہے، یہ کام کرنا گناہ ہے، تو وہ ما نزل الیہم کو بیان کر رہا ہے نا. جو کچھ اللہ نے نازل کیا اسے وہ بیان کر رہا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے.
عوام الناس کی ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ اس سے سمجھے کہ مولویاں تو صرف کفر نہ پتا، یہ تو ساری کافر ہی بنانے میں نے، اور میاں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کا کام ہے سننا، اس میں غور و فکر کرنا، رجوع کرنا. کسی مسئلے میں آپ کو اشکال ہے، آپ عالم سے رجوع کر لیں، اس سے مسئلہ پوچھ لیں، آپ کا اشکال ختم ہو جائے گا، تشفی ہو جائے گی، معاملہ صاف ہو جائے گا. باقی اب اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن مجید میں نازل کیا ہے یہ بیان کرنا اس عالم کی ذمہ داری. دوسری بات، آپ کیا سمجھتے ہیں دین کا کام ایسے ہو سکتا ہے کہ بالکل آزاد کھنڈ ہوئے، اس میں مسلمان کہلائے اور جو اس کی مرضی کرتا پھرے، اسے کوئی نہ کہے کہ یار یہ حد ہے، اس حد سے آگے نہ نکلو، یہ تو کافر ہو جاؤ گے. اگر آپ عالم کو حق نہیں دیتے بتانے کا کہ یہ حد کفر کی ہے، یہ حد ایمان کی ہے، یہ حد فسق کی ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاشرہ ایسا ہو کہ اس کے لیے کوئی حد نہ ہو، جدھر مرضی کوئی مسلمان جائے تو جائے، صرف نام سے کہے کہ میں مسلمان ہوں. کیا ایسا اسلام چاہتے؟ خدا کی قسم بتائیے، دنیا کا کوئی چھوٹا شعبہ جس میں اس شعبے کے ساتھ منسلک بندے کو آپ ایسی اجازت دیتے ہو، کوئی چھوٹے سے چھوٹا شعبہ بتا دیجیے جس شعبے کے ساتھ منسلک لوگوں کو آپ ایسی اجازت دیتے ہو کہ اس شعبے کا نام لے، اس شعبے کا مونو جو ہے وہ استعمال کرے اور کرے جو مرضی کرے. کوئی ایسا ہے یار شعبہ؟ خدا کی قسم دنیا کے کسی حقیر سے شعبے میں ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. اس کو ہمیں پاس ہوتا ہے، بھائی ہمارا مونو استعمال کر رہے ہو، ہمارا نام استعمال کر رہے ہو، تمہیں ان باتوں کی پابندی لازم و ضروری ہوگی. یار مذہب اسلام ہی ایسا، معاذ اللہ ہم اسے سمجھنے کی ایسی آزادی ہو کہ جو اس میں مرضی کرتا پھرے تو ہم اسے آزادی دے دیں. نہیں، حدود و قیود کی پابندی کرنا جس طرح عام شعبے کی حفاظت ہے، اس طرح مذہب اسلام کی بھی حفاظت ہے. اگر یہ حدود و قیود کی پابندی کرنے والے علماء نہ ہوں، آپ کو تلقین کرنے والے لوگ نہ ہوں کہ یہ حد ہے یار، اس حد سے آگے نہیں بڑھنا کفر ہو جائے گا، اس حد سے آگے نہیں بڑھنا فسق ہو جائے گا، اس حد سے آگے نہیں بڑھنا حرام ہو جائے گا، اس حد سے آگے نہیں بڑھنا مکروہ ہے، تو یہ تو خادم لوگ ہیں، آپ کو بتانے والے ہیں. ہم لوگ آج علماء پر جو اعتراضات ہیں، میں اس ضمن میں یہ بات عرض کر رہا کہ علماء پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس کو فلانے مسئلے کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں آتا. میں نے عرض کیا وہ ما نزل الیہم ہے، اس معاشرے میں اس کی ضرورت ہے. ہاں آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ عالم کو متنبہ کر دیں کہ ہمارے معاشرے میں استاد جی یہ مسئلہ بھی ہے. آپ پوچھتے جو نہیں ہیں اس عالم سے، اس نے اپنی سمجھ اور اپنے مشاہدے کے مطابق مسئلہ بیان کرنا ہے. آپ آگے بڑھے، عالم صاحب سے مسئلہ بیان کریں کہ حضرت ہمارے سودے تجارت کے اندر یہ صورت چل رہی ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کی رہنمائی فرما دیں. وہ عالم آپ کو اس کی رہنمائی کر دے گا. آپ ان سے مسئلہ پوچھیں کہ ہم اس طرح سودا لاتے ہیں، اس طرح آگے بیچتے ہیں، ہمارا یہ کاروبار کی نوعیت ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس سے پوچھیں، تو آپ کو مختلف موضوعات سننے کو ملیں گے. آپ طہارت کا مسئلہ پوچھیں، عالم طہارت کا مسئلہ بیان کرے گا. آپ نکاح کے مسائل پوچھیں، عالم نکاح کا مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرے گا. طلاق کا مسئلہ پوچھیں، عالم طلاق کا مسئلہ بیان کرے گا. آپ اسے کھانے پینے کے مسائل، ان کے آداب کے متعلق پوچھیں، وہ آپ کو بیان کرے گا. جب عوام نے پوچھنا چھوڑ دیا ہے تو عالم نے اپنی سمجھ اور اپنی ضرورت کے مطابق وہ مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے، جس سے عوام اور عالم کے درمیان، امام کے درمیان ایک خلا پیدا ہو رہا ہے. اس خلا کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور ختم کرنے کی ذمہ داری عوام پر ہے اس سلسلے کے اندر کہ آپ نے مسائل پوچھنے. جتنے آپ کے سوالات ہوں گے، جس شعبے میں سوالات ہوں گے، اس شعبے کا جواب عالم دے گا، اور اس طرح انشاءاللہ دین پورا کا پورا زندہ ہوگا، پورا کا پورا زندہ ہوگا. اور پھر آپ کو مسئلہ اچھا لگے یا برا لگے، خدا را مسئلہ اس نے شریعت بیان کرنی، اس نے آپ کو کہنا ہے یہ کام غلط ہے، یہ صحیح ہے. آپ کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، برداشت کر لو اگر برا لگتا ہے تو، لیکن اس سلسلے کے اندر رکاوٹ نہیں ڈالنی، اس کی مخالفت نہیں کرنی کسی صورت میں. مسئلہ شریعہ کے اندر جو شرعی مسئلہ ہوتا ہے، شرعی حکم ہوتا ہے، اسے ناپسند کرنے والا شخص بڑا خسارے میں جاتا، بڑا خسارے میں جاتا. تو یہ کام کبھی نہیں کرنا.